قربانی سے راہ فرار کیا ممکن ہے؟ ہیرا بہانہ تلاش کر کے آپ کے سامنے یہ بات ہم نے رکھی ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک قربانی سنت موقدہ ہے، فرض نہیں ہے۔ اس کو کچھ لوگ ہیلا بہانہ میں سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کوئی قربانی فرض تو ہے نہیں، اس لیے کریں یا نہ کریں کوئی دقت نہیں، بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ جب جمہور علماء کہا گیا اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے علماء سنت موقدہ نہیں مانتے بلکہ اس سے بھی آگے مان سکتے ہیں اور مانتے ہیں۔ بہت سارے علماء اس کو فرض بھی مانتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کرنے کی تاکید کر رہے ہیں آپ کو، تو اس تاکید کو آپ نکار کے پھینک دیں گے، یہ کہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری ہے؟ اللہ رب العالمین نے نبی کو حکم دیتے ہوئے کہا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ بتائیے اللہ حکم دے رہا، کوئی معمولی عبادت ہوگی کہ اس کا اللہ اسپیشلی اس طریقے سے حکم دے گا؟ نماز کے ساتھ نماز بھی اپنے رب کے لیے پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ تو آپ قربانی کو ہلکے میں کیسے لے سکتے ہیں کہ کرو تو بھی چلے گا، نہیں کرو تو بھی چلے گا؟ نہیں، ضرور کریے، اللہ نے طاقت دیا ہے تو ضرور کیجیے، اس لیے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ قربانی کرو۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کے پاس طاقت ہے اور طاقت کے باوجود قربانی نہیں کیا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی عید کی نماز میں ہمارا شریک نہ ہو۔ کہ عیدگاہ آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ایک طریقے سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز ہی نہ پڑھے، ایک طریقے سے تاکید ہے کہ قربانی ضرور کرے، طاقت ہے تو۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایک گھر والوں کے اوپر سال میں ایک بار قربانی کرنا ضروری ہے۔ اس کے اندر بھی تاکید موجود ہے، بہت سخت طریقے سے ہر سال ایک قربانی ضرور کرو گھر والے مل کر۔ کتنی مضبوط بات ہے یہ کہ جو شخص نماز سے پہلے قربانی کر لے غلطی سے، اب اس کی قربانی تو نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، لیکن اگر اتنا اس میں تاکید نہ ہوتی اور اس کی اہمیت نہ ہوتی، وہ غیر معمولی عبادت نہ ہوتی، تو ایسی صورت میں کیا کہا جاتا؟ چھوڑو جانے دو، اگلے سال دھیان رکھنا۔ لیکن یہ کہا گیا کہ نہیں، اس کی جگہ میں دوسرا جانور قربان کرو، لہٰذا یہ سوچ کر کے کہ سنت ہے کرو تو ٹھیک، نہ کرو تو ٹھیک، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بھاگنے کا ایک راستہ ہے ابلیس ہمیں اور آپ کو سجھاتا ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم لوگ سال کے بہترین ایام سے گزر رہے ہیں۔ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے اور اس میں جو 9ویں تاریخ ہے، ذوالحجہ کی 9 تاریخ، وہ الگ سے اپنا مقام اور درجہ رکھتا ہے۔ 9 تاریخ کا روزہ مذہب اسلام میں بڑا اہم روزہ ہے، جس کو عرفہ کا روزہ کہتے ہیں۔ عاشورہ کا روزہ مسلم معاشرے میں زیادہ معروف اور مشہور ہے، اس کے مقابلے میں عرفہ کے روزے کے سلسلے میں لوگوں میں چرچا اور اس کا تذکرہ کم دیکھنے کو ملتا ہے، اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ اس روزے کو اہتمام نہیں کر پاتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم لوگ
आशूरा के रोज़े का चर्चा करते हैं, उसका एहतमाम करते हैं। अरफा के रोज़ा को भी हम मकाम और मर्तबा दें और इस रोज़े का बढ़ चढ़ करके एहतमाम करें। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के रोज़े के ताल्लुक़ से फरमाया कि अहतसिबु अलल्लाह, मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि इस रोज़े का सवाब अल्लाह यूँ देगा, अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्ला व बअदा। बाज़ हदीस में अल्फाज हैं कि अल-मादिया वल-बाक़िया, गुज़रे हुए एक साल और आने वाले एक साल के गुनाहों की माफ़ी का सबब है ये रोज़ा। और हम सब गुनहगार हैं, दिन रात हमसे गुनाह सरज़द होते रहते हैं, इसलिए हम कोशिश करें कि इस रोज़े का एहतमाम करें। ज़ुल्हिज्जा की 9वीं तारीख को रोज़ा रखने की कोशिश करें। रोज़ा वक्तन फ़वक्तन मुसलमानों को रखते रहना चाहिए, इसलिए कि उसका सवाब तो एक अलग चीज़ है, रूहानी फ़ायदा अलग चीज़ है, साथ ही साथ आपके लिए रोज़ा रखने में जिस्मानी फ़ायदा भी है। तो इसलिए हर तरीक़े से रोज़ा रखना मुफीद है। तो हफ्ते में या महीने में रोज़े का एहतमाम करते रहें, नवाफिल का एहतमाम करते रहें। और मौका बमौका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन रोज़ों का हमें और आपको मौका दिया, चाहे अरफा का रोज़ा या आशूरा का रोज़ा, इसका भी हम एहतमाम करें। आजकल जब से दुनिया में मवासलाती निज़ाम बहुत आगे बढ़ गया और लोगों के साथ राब्ता करना बड़ा आसान हो गया, उसके बाद एक मसला चाँद के सिलसिले में पैदा हुआ कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दिन चाँद निकलता है, तो रोज़ा कैसे रखा जाए। चुनांचे उसी के नतीजे में अरफा के रोज़े का भी मसला लोगों के सामने आता है कि अरफा का रोज़ा कौन सा दिन रखा जाए। दरअसल अरफा का रोज़ा इसलिए है कि ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख को हाजी लोग अरफा के मैदान में क़याम पजीर होते हैं, लेकिन ये वजाहत के साथ शरीयत में बयान नहीं की गई कि हाजियों के अरफा में ठहरने के दिन पूरी दुनिया में मुसलमान रोज़ा रखें। और जब दुनिया में तरक्की नहीं हुई थी तो उस वक्त दुनिया के अलग अलग हिस्से में लोग चाँद ही को देख करके उसका एतबार करते थे। अब जब आप मोबाइल के ज़रिए से और वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से पता चल जाता आसानी के साथ कि हाँ, दुनिया के किस हिस्से में चाँद निकल गया और किस हिस्से में नहीं निकला, तो इसको लेकर के अब लोगों में एक बेचैनी है, कैसे रोज़ा रखा जाए, कैसे ना रखा जाए। तो इस सिलसिले में बाज़ लोग ऐसा कहने लगे कि हाजी लोग अरफा के मैदान में जिस दिन रहते हैं उसी दिन पूरी दुनिया के लोग रोज़ा रख लें। और बाज़ लोग ऐसा कहने लगे कि 2 रोज़ा रख लिया जाए एहतियात के तौर पर। एक तो 8वीं ज़िलहिज्जा को जिस दिन अरफा के मैदान में हाजी लोग रहते हैं, और एक 9 ज़िलहिज्जा को। लेकिन शरीयत के मिजाज के ऊपर अगर निगाह डाली जाए तो आपको ये समझ में आएगा कि इन सब चीज़ों से हमें और आपको बचना है। हमारी शरीयत ऐसी नहीं है कि अंधेरे में है, पहले अंधेरे में थी या आज अंधेरे में है। इस कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन को सब कुछ मालूम था और है कि दुनिया में कब क्या होना है। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चांद निकलेगा, और अगर हमारी शरीयत उसी चांद के वजह से मुख्तलिफ हो जाती तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शरीयत में बहुत पहले ही जब शरीयत नाजिल हुई थी इसकी वजाहत फरमा देते। लेकिन जब इसकी वजाहत नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में हमें बहुत ज़्यादा बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है।
شریعت 1400 سال پہلے جس طریقے سے تھی، آج بھی ہم اسی شریعت کو اسی طریقے سے مانتے ہوئے چلیں گے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ ہمارا روزہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم صحیح دن روزہ رکھ پا رہے ہیں کہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے انسان کو طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا ہے۔ ہم اور آپ اپنی طاقت سے زیادہ کے مکلف اور پابند نہیں ہیں، اور جتنا بھی عمل کریں بالکل سب صحیح کر ڈالیں، یہ پاسبل اور ممکن بھی نہیں ہے۔ تمام مسائل میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے 4 طرح کی بات اگر ہے کسی مسئلے میں تو چاروں پہ ایک ساتھ آپ عمل نہیں کر سکتے۔ ایک پہ عمل کریں گے تو 3 چھوٹے گا، 2 چھوٹے گا، 4 چھوٹے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی نیت تو دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات، لہذا بالکل وہی بات لاگو ہوگی کہ کعبۃ اللہ کو اللہ رب العالمین نے قبلہ قرار دیا، اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف مسلمان رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ بیت المقدس کی طرف جو نمازیں تم نے پڑھی ہیں وہ بھی بیکار اور ضائع نہیں ہوں گی، اور کعبۃ اللہ کی طرف جو رک کر کے تم نماز پڑھ رہے ہو وہ بھی ضائع اور بیکار نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین قبول کرنے والی ذات ہے، اور ہمارے پاس طاقت سے زیادہ ہم مکلف نہیں ہیں، اس لیے ایسا سوچنا اور احتیاط کا پہلو اختیار کرنا یہ ایک اپنے اوپر پریشانی کو لادنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شریعت نازل کر دی اور جو بتا دیا ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ گیا، جو اب عمل کر لیں۔ اگر انجانے میں غلطی بھی ہو جائے تو بھی اللہ کے یہاں ہم قابل معافی ہیں، اور ہمیں اللہ اجر عظیم سے نوازے گا، محروم نہیں کرے گا۔ اور اس سلسلے میں وہ حدیث بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک شخص اجتہاد کرتا ہے اور اس کے بعد صحیح کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو 2 اجر ملے گا، اور اگر ایک شخص اجتہاد کرتا ہے اور غلطی کر بیٹھتا ہے، عمل صحیح پہ نہیں کر پاتا، اس کو بھی کہا گیا کہ 1 اجر کا وہ مستحق ہے۔ تو اسلام کا مزاج اور ہماری شریعت کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ بہت باریکی میں ڈالے ہمیں اور آپ کو پریشان کرے، ورنہ تمام مسائل میں گارنٹی کے چکر میں ہم پریشان ہو جائیں گے کہ یہ بالکل صحیح ہم نے عمل کیا کہ نہیں کیا۔ ایک چیز کو ہم پرکھ لیں تبھی عمل کریں گے، پاسبل نہیں اور ممکن نہیں۔ تو بہتر بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت جب نازل ہوئی، اسلام جب مکمل ہوا، اس وقت دین کی جو حالت تھی اور جو صورت تھی وہی قیامت تک کے لیے باقی ہے، اور انشاءاللہ اسی پہ اجر ملے گا، کوئی شک کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ تو عرفہ کا روزہ آپ رکھیں ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو۔ بعض احادیث میں 9ویں تاریخ کا ذکر ہے، اس وجہ سے ہم اتنی مضبوطی سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عرفہ کے روزے کو صرف عرفہ کے ساتھ جوڑا نہیں گیا ہے بلکہ تاریخ کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے، 9ویں ذی الحجہ۔ لہٰذا 9ویں ذی الحجہ ہم چاند کو دیکھ کر کے اسی تاریخ کو ہم روزہ رکھیں گے اور اللہ رب العالمین کے اوپر اجر کا معاملہ چھوڑ دیں گے۔ ہاں، کوئی آدمی چونکہ یہ 10 دن اہم ہیں پہلے سے روزہ رکھ رہا ہے، احتیاط کے لیے نہیں تو کوئی دقت نہیں، وہ پہلے سے روزہ رکھ رہا ہے، اسی میں شامل ہے، 7ویں کو رکھ لیا، 8ویں کو بھی رکھ لیا، پہلے سے لے کر کے 9 تاریخ تک۔ لیکن اسپیشلی خصوصاً کہ احتیاط کرتے ہوئے 9 اور 8 کو بھی رکھیں گے، یہ شریعت میں ایک طریقے سے دخل اندازی ہے۔ احتیاط کے لیے شریعت نے نہیں بتایا ہے، ہمیں واضح پیغام دے دیا ہے کہ کب روزہ رکھنا ہے۔ آج آپ کے بیچ میں قربانی سے کچھ لوگ بھاگنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، ان کے سلسلے میں تھوڑی گفتگو کرنی ہے کہ قربانی سے راہ فرار کیا ممکن ہے ہیلا بہانہ تلاش کر کے۔ تو سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ بات ہم نے رکھی ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک قربانی سنت موقدہ ہے، فرض نہیں ہے۔ اس کو کچھ لوگ ہیلا بہانہ میں سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کوئی قربانی فرض تو ہے نہیں، اس لیے کریں یا نہ کریں کوئی دقت نہیں، بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ جب جمہور علماء کہا گیا، اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے علماء سنت موقدہ نہیں مانتے بلکہ اس سے بھی آگے مان سکتے ہیں اور مانتے ہیں،
بہت سارے علماء اس کو فرض بھی مانتے ہیں، جو دلائل ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور آپ کے سامنے جب دلائل آئیں گے سامنے تو آپ کو بھی لگ سکتا ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید ایسا ہی سمجھ لے کہ ہاں فرض ہے، اور یہ آپ کو حق ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں فرض ہے تو آپ فرض اس کو تصور کریں، کیونکہ بعض علماء نے فرض قرار دیا ہے، جمہور علماء نے سنت مؤکدہ۔ لیکن تاکید کتنی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کرنے کی تاکید کر رہے ہیں آپ کو، تو اس تاکید کو آپ نکار کے پھینک دیں گے، یہ کہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری ہوگی؟ پہلی بات، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اس میں موت اور زندگی کے ساتھ انسان کے پورے جسم کی بات موت اور زندگی میں آ گئی، موت اور زندگی کے ساتھ اسپیشلی دو عمل کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک نماز اور ایک قربانی۔ بہت سارے اعمال اور بھی ہیں اسلام میں جو فرض اور واجب ہیں، رمضان کا روزہ رکھنا فرض اور واجب ہے، زکوٰۃ دینا صاحب نصاب پر 1 سال پورا ہونے کے بعد فرض اور واجب ہے، مال اگر ہے تو سال زندگی میں 1 بار حج کرنا فرض اور واجب ہے، بہت ساری چیزیں فرائض میں شامل ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سب کو چھوڑ کر کے نماز کے ساتھ جس عبادت کا ذکر کیا وہ قربانی ہے، کہ میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ اتنی اہم چیز کے ساتھ قربانی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، تو اس کو ہلکے میں لے سکتے ہیں کہ کرو تو چلے گا، نہیں کرو تو چلے گا، ہلکے میں نہیں لے سکتے آپ۔ جمہور علماء نے سنت مؤکدہ کہا، بعض علماء نے اس کو فرض اور واجب کہا، لہٰذا آپ اس کو ہلکے میں لے کے چھوڑ نہیں سکتے کہ کرو تو بھی چلے گا، نہیں کرو تو بھی چلے گا۔ نماز اور قربانی کو زندگی اور موت کے ساتھ جوڑ کر کے کہا گیا کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے، ہم مریں گے تو اللہ کے لیے، ہم جئیں گے تو اللہ کے لیے، ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کے لیے، ہم قربانی کریں گے تو اللہ کے لیے۔ تو قربانی کوئی معمولی عبادت نہیں ہے کہ آپ اس کو ہلکے میں لیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کو حکم دیتے ہوئے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ بتائیے، اللہ حکم دے رہا ہے، کوئی معمولی عبادت ہوگی کہ اس کا اللہ اسپیشلی اس طریقے سے حکم دے گا؟ نماز کے ساتھ نماز بھی اپنے رب کے لیے پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے، تو آپ قربانی کو ہلکے میں کیسے لے سکتے ہیں کہ کرو تو بھی چلے گا، نہیں کرو تو بھی چلے گا؟ نہیں، ضرور کریے، اللہ نے طاقت دیا ہے تو ضرور کیجیے، اس لیے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ قربانی کرو، تو ہلکے میں نہیں لے سکتے۔ پیارا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من کان لہ سعہ، جس کے پاس طاقت ہے، ولم یضحی، اور طاقت کے باوجود قربانی نہیں کیا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی عید کی نماز میں ہمارے ساتھ شریک نہ ہو۔ سنت مؤکدہ کہی گئی، لیکن کتنی تاکیدی سنت ہے، یا اسی تاکیدی الفاظ کی وجہ سے، انہی تاکیدی الفاظ کی وجہ سے علماء نے اس کو فرض قرار دیا، بہت سارے علماء نے، کہ عیدگاہ آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ایک طریقے سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز ہی نہ پڑھے، ایک طریقے سے تاکید ہے کہ قربانی ضرور کرے، طاقت ہے تو، لہٰذا اس کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا۔ ایک اور حدیث میں پیارا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر ایک گھر والوں کے اوپر سال میں ایک بار قربانی کرنا ضروری ہے۔ اس کے اندر بھی تاکید موجود ہے بہت سخت طریقے سے کہ ہر سال ایک قربانی ضرور کرو، گھر والے مل کر۔ من ذبح قبل ان یصلی، جو نماز سے پہلے غلطی سے قربانی کر لے، فلیعد مکانہ اخرى، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چلو کرنے سے بھی چلتا، نہیں کرنے بھی چلتا، جانے تو غلطی سے ہو گئے، اب قربانی تو نہیں ہوگی لیکن اب نہ کرو، یہ نہیں کہا۔ جو شخص نماز سے پہلے قربانی کر لے تو وہ اس کی جگہ میں دوسری قربانی کرے۔ کتنی مضبوط بات ہے یہ
کس قدر تاکیدی کلمات ہیں کہ آپ کو بھی لگے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دلائل کے بعد شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو لگے کہ جن علماء نے کہا کہ فرض ہے وہی صحیح ہے، کہ جو شخص نماز سے پہلے قربانی کر لے غلطی سے، اب اس کی قربانی تو نہیں ہوئی، تو نہیں ہوئی، لیکن اگر اتنا اس میں تاکید نہ ہوتی اور اس کی اہمیت نہ ہوتی، وہ غیر معمولی عبادت نہ ہوتی، تو ایسی صورت میں کیا کہا جاتا؟ چھوڑو جانے دو، اگلے سال دھیان رکھنا۔ لیکن یہ کہا گیا کہ نہیں، اس کی جگہ میں دوسرا جانور قربان کرو، فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، اس کی جگہ میں دوسرا جانور قربان کرے وہ۔ تو اس طریقے سے تاکید آئی۔ لہٰذا یہ سوچ کر کے کہ سنت ہے، کرو تو ٹھیک، نہ کرو تو ٹھیک، یہ صحیح نہیں، یہ بھاگنے کا ایک راستہ ہے، ابلیس ہمیں اور آپ کو سجھاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ قربانی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی اتنے سارے جانور اتنے سارے روپیوں سے دنیا میں خریدا جاتا ہے اور سب کو قربان کر دیا جاتا ہے، اگر قربانی نہ کیا جائے کیا ہوتا ہے؟ قربانی کر کے گوشت ہی تو کھاتے ہیں، ویسے ہی خرید کے کھا لیں گے، اکٹھے اتنا گوشت کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ثواب ہی اگر لینا ہے تو دوسرے بہت سارے کام ہیں ثواب کے۔ مثال کے طور پر ایک بڑی مثال عام طور پہ سامنے آ جاتی ہے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دے، یہ مثال بڑی عام، بہت سارے لوگ چلے آتے ہیں وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، یا بہت سارے لوگ زکوٰۃ کی رقم لگا دیتے ہیں، غریب کی بیٹی شادی کر دے۔ غریب کی بیٹی کی شادی، کیا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں انسان پیسہ خرچ کرے؟ شریعت تو پیسہ خرچ کرنے سے روک رہی ہے، ہمیں فضول خرچی سے روکا جا رہا ہے۔ اور شادی اسلام میں عورت کے اوپر تو کوئی بوجھ ہی نہیں ہے، عورت کے اوپر شریعت نے کوئی بوجھ ہی نہیں ڈالا کہ ان کو کوئی خرچہ کرنا ہے، تو ان کو تو صرف لڑکا شادی کر کے اپنا گھر لے جائے گا۔ تو لڑکی بیٹی کی شادی، لڑکی کی شادی، یہ ہم نے اور آپ نے غلط راستے پہ زندگی گزارنا شروع کیا اور اس کو اپنی مجبوری بنا لیا، اس کو اپنی مجبوری بنا لیا، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کوشاں نہیں ہیں۔ لہٰذا لوگ کہہ بیٹھتے ہیں کہ غریب کی بیٹی کی شادی کر دی جائے، ایسا لگتا ہے کہ شادی ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے شریعت میں۔ شادی جس کے پاس طاقت ہو وہ کرے، شریعت نے یہ کہا۔ اس کا مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، تو لڑکا بھی شادی سے محروم رہتا ہے۔ لڑکی کا معاملہ چھوڑیے آپ، کہ جس شخص کے پاس خرچہ برچہ کی طاقت نہیں ہے، وہ بیوی کو بچوں کو کیسے کھلائے گا پلائے گا، تو وہ شادی نہ کرے۔ ایسے لوگوں سے کیا کہا شریعت نے؟ وہ روزہ رکھ لے۔ تو مذہب اسلام میں شادی کا مسئلہ اتنا بڑا اہم نہیں ہے کہ اس کو دنیا کے تمام مسائل کو چھوڑ کر کے آگے رکھ لیا جائے۔ اگر ممکن نہیں ہے شادی تو نہ کرے انسان زندگی میں شادی، روزہ رکھے، اس کے لیے قربانی جیسی عبادت کو داؤں پہ لگا دے۔ تو یہ بات لوگ اٹھاتے رہتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے، کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ شادی میں اسلام عورت کے اوپر کسی بھی طریقے سے خرچہ نہیں ڈالتا، اس کو بالکل فری رکھا، بلکہ ایک طریقے سے اس کو مال ملے گا مہر کی شکل میں، لہٰذا اس کو سامنے لانا مناسب نہیں۔ اور اسی طریقے سے دیگر تمام مسائل ہیں، ان تمام مسائل کے لیے انسان یہ سوچے کہ قربانی چھوڑ کر کے ان سب کو نپٹارا کیا جائے۔ ارے بھائی، قربانی مستقل ایک عبادت ہے، دوسرے کام کے لیے ایک عبادت کو آپ ختم کر دیں گے؟ غربت کو مٹانے کے لیے قربانی کو ختم کر دیں گے آپ؟ تو پھر آج کے زمانے سے کیا زیادہ غریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ نہیں تھے؟ صحابہ کے زمانے میں لوگ نہیں تھے؟ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج سے زیادہ غربت تھی، لوگ زیادہ پریشان تھے، تو اس وقت اللہ کی طرف سے اور زیادہ وضاحت ہونی چاہیے تھی کہ کاہے جانور قربان کر رہے ہو بھائی، غریبوں کا خیال کرو، غربت مٹاؤ۔ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ قربانی مستقل ایک عبادت ہے، اس کو چھوڑ کر کے اس کے بدلے میں کوئی عبادت انجام دینا یہ کہاں کی بنتی ہے؟ ہر عبادت کی اپنی اپنی حیثیت ہے، اس کا مقام ہے، اس کی اہمیت ہے۔ تو قربانی ایک عبادت ہے، لہٰذا اس کے بدلے میں دوسری عبادت نہیں کی جا سکتی، اس کی جگہ میں وہی عبادت کی جائے گی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قربانی کا الگ سے ذکر کیا ہے کہ قربانی کیجئے۔ تو یہ بات بھی
کمزور بات ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ زیادہ تر مالدار لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا میں بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں، بڑی ترقی کر چکے ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں لاکھ لاکھ روپے کے موبائل ہوتے ہیں، جن کے پاس کروڑ روپے کی گاڑی ہوتی ہے۔ بہت پیسے والے لوگ یہ اعتراض عام طور پہ کرتے ہیں، پوری دنیا میں جو چرچا ہے اس کا۔ اب جا کر کے ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی 1 لاکھ روپے کی موبائل رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ 10,000 میں کام چلا لو، 90,000 غریبوں پہ خرچ کر دو، غریب کی بیٹی کی شادی تم کروا دو۔ یہ اپنے گھر کو تاج محل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کام چلانے بھر کا گھر مکان بنا کر کے رہ لو، غریبوں کی کام آ جائیں گے تمہارے پیسے۔ اتنی مہنگی گاڑی میں چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا تو اپنا یہ حال ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ان کے لیے پوری چھوٹ ہے، لیکن وہ غریبوں کا خیال کرنے کے لیے اسلام کی عبادت کو مٹا دیں گے۔ ان کا اپنا کردار بڑا غلط ہے، وہ غریبوں کا حال نہیں پوچھتے، غریبوں کے ساتھ ان کا جو سلوک ہوتا ہے وہ بڑا خراب ہوتا ہے، جو نوکر چاہ کر ان کے یہاں کام کرتے ہیں۔ تو کل ملا جلا کر کے اس بات میں کوئی دم نہیں ہے، یہ ایک مستقل عبادت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور مشورہ نہایت ہی غلط بات ہے۔ بہت سارے لوگ قربانی سے بھاگنے کا ایک راستہ یہ ڈھونڈتے ہوئے کہتے ہیں کہ جانوروں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، اتنے سارے جانور کاٹ دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، جانوروں پہ بڑا ظلم، جبکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیے آپ کہ بہت سارے دنیا میں جانور ایسے ہیں کہ جن کی خوراک ہی جانور ہے۔ باز کو دیکھ لیجئے، پرندہ، گدھ کو دیکھ لیجئے، جانور جو سمندر میں رہتے ہیں، وھیل مچھلی ہے، گھڑیال ہے، اور دیگر تمام قسم کے جو چھوٹے چھوٹے مچھلیوں اور دیگر جانوروں کو خوراک بنا لیتے ہیں، وہ ان کی خوراک ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ آپ اپنے گھر میں دیکھیے، بلی چوہے کے پیچھے دوڑتی ہے، چوہا بھی ایک جان ہے۔ جنگل کا شیر چھوٹے جانوروں کا شکار کر کے اپنی جو بھوک مٹاتا ہے۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے کہ بہت سارے مخلوقات یا جانور اسی لیے اللہ نے پیدا کیا کہ وہ دوسرے کی خوراک بنے۔ تو پھر انسانوں کی خوراک اگر کچھ حلال جانور اللہ کے حکم سے موجود ہے تو اس میں جانوروں کے ظلم کی کون سی بات آ گئی؟ یہ اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام یا دیگر حلال جانور یہ انسانوں کی خوراک کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اس کو اللہ نے اسی لیے بنایا کہ انسان کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، تو اسی کو شکار کر کے انسان کھائے۔ اور یہی لوگ ہیں جو بڑے پاک بنتے ہیں، جو جانوروں کی فکر کرتے ہیں، ان کے یہاں پھر مرغا حلال ہے۔ ایک بکرے کے مقابلے میں کتنے مرغے وہ ذبح کر ڈالتے ہیں، اور دنیا میں ایک دن میں کتنے مرغے ذبح ہوتے ہیں، تب جان کی بات نہیں آتی، اس میں جان نہیں ہے۔ یہ پودے سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، سائنس کے کہنے کے مطابق ان میں بھی جان ہے، ان میں بھی حس موجود ہے، احساس موجود ہے۔ لوگ اپنے عیش و آرام کے لیے اور آرائش کے لیے کتنے سارے پودوں کو کاٹ ڈال رہے ہیں دنیا میں، اس میں کوئی دقت نہیں۔ تو یہ صرف خواہشات نفسانی کی بات ہے، صرف کوئی ظلم کی بات نہیں ہے۔ حلال جانور اللہ نے انسانوں کی خوراک کے لیے پیدا کیا، لہٰذا اس میں کوئی سوال نہیں۔ کچھ لوگ قربانی سے بھاگنے کے لیے ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جانور قربان کر دیے جاتے ہیں تو دنیا میں تو جانوروں کی کمی آ جائے گی۔ اور واقعی آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں کتنے زیادہ جانور قربان ہوتے ہیں، 3 سے 4 دن کے اندر آپ اندازہ نہیں کر سکتے پوری دنیا میں کتنے زیادہ جانور اکٹھے قربان ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کی پورتی کرے گا۔ اس میں یہ چیز بھی آئے گی کہ جس چیز کی کھپت زیادہ ہوگی پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ ہی تو کرتا ہے۔ جس چیز کی کھپت زیادہ ہوگی اللہ کا نظام ایسا ہے کہ وہ پوری کر دے گا، وہ پوری کر دیتا ہے۔ آج تک کبھی شکایت سننے میں آئی ہم لوگوں کو کہ جانور بکرا، دمبا، بھیڑیا، اونٹ، گائے جن کی قربانی ہوتی ہے یہ کہیں کم پڑ گئے ہیں؟ ماشاءاللہ لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور پہلے سے زیادہ قربانی کر رہے ہیں، پہلے کم کرتے تھے زیادہ کر رہے ہیں، لیکن کمی نہیں آ رہی ہے کہ جانور کم پڑ گئے ہیں دنیا میں۔ 1 سال کے بعد پھر دیکھیے جانور بھر گئے پوری زمین میں۔ مسلم ممالک میں آپ نے سنا کہ جانور کم پڑ گئے؟ نہیں کم پڑ گئے۔
لیکن اس کے مقابلے میں آپ غور کریں، کتے، بھائی ان کی کتے کی قربانی بھی نہیں ہوتی، کتا کو کھاتے بھی نہیں عام طور پہ انسان، اور اس کے بچے بھی زیادہ پیدا ہوتے ہیں اکٹھے 6 7 8۔ بکرا وغیرہ کا بچہ تو عام طور پہ ایک ہی پیدا ہوتا ہے، کبھی 2 ہو گیا، بات الگ ہے۔ ان کے بچے بھی اکٹھے بہت سارے پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ دنیا میں دیکھیے کیا کتے بہت زیادہ ہیں، وہ کم ہی نظر آئیں گے، آپ کو حلال جانور ہی زیادہ نظر آئیں گے۔ یہ اللہ کا نظام کہ جو چیز کمی ہوتی ہے جس چیز میں، اللہ اس کی پورتی کرتا ہے، لہٰذا اس کا ٹھیکہ ہم لوگ نہ لیں۔ اللہ رب العالمین نے عبادت کرنے کے لیے کہا قربانی کیجئے، وہی جانور میسر کرے گا اور مہیا کرے گا، اور زمانے سے کرتا چلا آ رہا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ معیشت کمزور ہو جائے گی، اتنے ساری تعداد میں جانور ہم لوگ ذبح کر دیں گے اور کھا لیں گے 2-4 دنوں میں، تو کتنے مال ختم ہو گئے، کسی ملک کے معیشت کے اوپر اثر پڑے گا، جبکہ یہ بات الٹی ہے۔ معیشت مضبوط کہاں سے ہوتی ہے؟ خرچہ کرنے سے۔ کھپت بڑھتی ہے تو معیشت بڑھتی ہے اور ملک آگے بڑھتا ہے، ایک چین سسٹم ہے، اور جب وہ چین رک گیا تب وہ تنگی آتی ہے۔ سب لوگ کاروبار بند کر دیجئے اور سب لوگ پیسہ اکٹھا کر کے گانٹ بنا کر کے رکھ لیجئے، کیا دن چلے گا ملک؟ اس کو گھومنا چاہیے، خرچ کرتے رہیے، کسی کے پاس جانا چاہیے، وہ گھومتا رہے گا، اسی میں برکت اللہ کی طرف سے ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ معیشت میں تنگی کا سبب نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کی معیشت پہ اثر پڑے گا، بلکہ ملک کی ترقی کا راز اس میں پوشیدہ ہے۔ آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ قربانی کے موقع سے کتنے لوگوں کی کتنے طریقے سے کمائی ہوتی ہے۔ جانور کاٹنے والے قصائی، ان کی کمائی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے چارہ، جانوروں کو کھلانا ہے، اتنے سارے جانور، تو چارہ کا جو کام کرتے ہیں ان کی کمائی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے غریب لوگ بہت سارے کام میں جٹے رہتے ہیں، ان جانوروں کے دیکھ ریکھ اور دیکھ بھال تمام چیزوں میں ان کو پیسہ ملتا ہے، ان کی کمائی ہوتی ہے۔ دیہات میں لوگ جانوروں کو پالتے ہیں اور قربانی کے موقع سے اچھی قیمت میں بیچتے ہیں، ان کی کمائی ہوتی ہے، ان کو اچھی قیمت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے غریب لوگ مفت میں اچھا گوشت کھا لیتے ہیں فری میں، ورنہ خرید کر کے اتنا اچھا گوشت کھانا سب کے بس کی بات نہیں ہے، جو قربانی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین سب کو کھلا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جانور قربان ہونے کے بعد جو اس کی کھال ہے، اس کا کاروبار، ٹینریوں میں کتنا بڑا کام ہوتا ہے، اور پھر کتنے ساری چیزیں بنتی ہیں اور انسان کی کتنی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور اس کام کو کرنے والے کتنے سارے مزدور ہیں۔ جب سب لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو پھر کوئی کپڑا خریدتا ہے، کوئی مختلف قسم کے کھانا پانی خریدتا ہے گھر والوں کے لیے، تمام طریقے سے جب پیسہ ہوتا ہے تو خرچ کرتا ہے۔ یہی تو معیشت کو مضبوط کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے معیشت کمزور ہوگی، غلط بات ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے بعد یہ اعتراضات بہت سارے مسلمان کرتے ہیں اور قربانی سے بھاگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں اب آخری بات ہم کہہ کر کے بات ختم کریں گے کہ دیکھیے، اللہ رب العالمین مسلمان اور مومن، مسلم کا مطلب ہی ہے کہ آپ سرنڈر کیجئے، اپنا سر جھکا دیجئے۔ اسلام میں چوں چرا اگر مگر لیکن یہ سب کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کو بالکل آپ کو اسی طریقے سے لینی پڑے گی قربانی کو جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے لیا۔ یہاں تو جانور قربان کرنے کی بات ہو رہی ہے اور وہاں تو بیٹا قربان کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ باپ نے ایک بار بھی نہیں کہا اللہ بڑھاپے میں ایک بیٹا دیا، اس کی قربانی کیوں کر دوں؟ اے اللہ ایک ہی تو بیٹا ہے میرا یہ، اور کتنا مجھے پیار ہے اس سے، کیسے اس کو قربان کر دوں؟ کیا کوئی دوسری چیز اس کی جگہ میں قربان کرنے سے کام نہیں چلے گا؟ یہ بڑھاپے میں لاٹھی ہے سہارا، یہی تو میرا ایک ذریعہ بنے گا، اب اسی کو قربان کر دوں گا تو پھر کیسے بچوں گا؟ بیٹا نے بھی نہیں کہا کہ ابو جان ابھی تو مجھے جوان ہونا ہے، بڑا ہونا ہے، دنیا دیکھنا ہے، شادی کرنی ہے، بچے ہونے ہیں، بڑھاپے میں قربان ہو جاؤں گا، ابھی بچپنے ہی میں کیوں قربانی؟ کچھ نہیں، باپ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، بیٹا نے کہا کہ تیار ہوں، اگر مگر چوں چرا لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی جذبہ آج ہم مسلمانوں میں بھی ہونا ضروری ہے
یہ سر سوالات یہ ابلیس کے اور شیطان کے ہیں. یہ قربانی کی تاریخ کے پیچھے اگر آپ غور کریں یہ سب ہے ہی نہیں کہیں وہاں بیٹا کو باپ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے کوئی چوں چرا نہیں کر رہے ہیں، اور بیٹا اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے کوئی چوں چرا نہیں کر رہا ہے، اور ہم لوگ جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہیلا بہانہ تلاش کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. کون سا فرض ہے تو غریب کی بیٹی کی شادی کر دو تو فلاں مسئلہ حل کر لو، تو جانوروں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو جانوروں میں کمی آ جائے گی تو معیشت پہ اثر پڑے گا. یہ ابلیس کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم چل پڑے گا. تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ابلیس سے ہمیں اور آپ کو بچا لے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اخلاص کے جذبے سے سرشار ہو کر کے اللہ کے راستے میں جانور قربان کریں. جو بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں ہم جانور قربان کریں اللہ رب العالمین اسے قبول فرما لے اور بہتر بدلہ ہمیں عطا فرمائے.